السلام علیکم۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، جس میں کاروبار کا شاندار آغاز ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے مالی سال کے پہلے روز ہی کاروبار کا مثبت رجحان جاری ہے۔ انڈیکس 1,33,000 کی سطح عبور کر کے نئی بلندی پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,33,527 کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس ہفتے بھر میں 7,570 پوائنٹس اضافے میں 1,31,949 پر بند ہوا اور کاروباری ہفتے میں انڈیکس 7,629 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایوان کا تقدس سب کے لیے مقدم ہے اور اسمبلی آئین اور قواعد کے مطابق چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا اور اسپیکر کی حیثیت سے میری آئینی ذمہ داری ہے کہ ایوان کو بہتر طریقے سے چلاؤں۔ ملک احمد خان نے کہا کہ بطور اسپیکر ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کروں۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ نے تقریر کی لیکن ہنگامہ آرائی کے باعث تقریر سنی نہ جا سکی۔ مجھے اسمبلی میں آئی 2 دہائیاں ہو چکی ہیں لیکن آج تک ایک مکمل بجٹ تقریر سن نہیں سکا۔ اسمبلی میں کچھ ارکان کو معطل کیا گیا جبکہ کچھ کو نوٹس بھجوائے گئے۔ میری دولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا اور لکھا گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کر لیا جاتا یا مجھ سے بات کی جاتی تو کئی غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ اسپیکر کا کام ریفرنس بھیجنا نہیں۔ اپوزیشن نے سوال اٹھایا کہ میں ریفرنس بھجوا سکتا ہوں یا نہیں، مگر یہ میری آئینی ذمہ داری ہے۔ ملک احمد خان نے کہا کہ ہنگامہ آرائی کا ماحول اسمبلی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسمبلی میں وزیر خزانہ پر حملے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا اس صوبے کے 12 کروڑ عوام کے کوئی حقوق نہیں؟ کیا صدر بھی شور شرابے میں اپنی تقریر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی کوئی ڈیڈ ہاؤس نہیں، وہاں زندہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ماضی کے اجتماعی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے 26ویں یوم شہادت پر غزر میں ان کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر چاقو چوبند دستے نے حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر سلامی دی۔ میجر جنرل امتیاز حسین نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے بھی لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لالک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہدائے پاکستان کے مادر وطن کے دفاع کے مشن کو جرأت، عزم اور وقار کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 1999 میں آج کے دن حوالدار لالک جان شہید نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی پوسٹ کا دفاع کیا۔ انخلا سے انکار کرتے ہوئے اس وقت تک لڑتے رہے جب تک اس نے فرض کی ادائیگی میں شہادت قبول نہ کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افواج پاکستان اور قوم ان کی قربانی کو بے پناہ احترام اور تشکر کے ساتھ یاد رکھتی ہے۔ ان کی میراث پاکستان کی مسلح افواج کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم شہداء کی مقدس امانت کو برقرار رکھنے اور مادر وطن کے دفاع کے شہدائے پاکستان کے مشن کو جرأت، لگن اور غیرت کے ساتھ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بھی حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کی بے مثال بہادری، جرأت اور قربانی کو سلام پیش کیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا لالک جان شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید کی بہادری اور حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لالک جان شہید کی قربانی آئندہ نسلوں کے لیے جرأت و عزم کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حوالدار لالک جان شہید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور وطن کی خاطر عظیم قربانی دی۔ دشمن کے حملے حوالدار لالک جان شہید کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ ان کی بہادری، شجاعت، فرض شناسی، نسل
نو کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان کے شہداء اور ان کے اہل خانہ مجھ سمیت پوری قوم کا فخر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا، حوالدار لالک جان شہید نے بے مثال جرأت سے دفاع وطن کا روشن باب رقم کیا۔ لالک جان کی داستان شجاعت رہتی دنیا تک قوم کا فخر اور تاریخ کا اثاثہ رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ حکومت اور مرکزی بینک کے سخت فیصلوں کی وجہ سے معیشت بحال ہوئی، ماضی کی غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ویمن انٹرپرینیورز فائنانس کوڈ پاکستان کی افتتاحی تقریب سے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پائیدار معیشت کے حصول کے لیے میکرو اکنامک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی قریب میں ہماری معیشت کو کئی مسائل درپیش تھے۔ اس وقت افراط زر کم ترین سطح پر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، اسٹیٹ بینک کے ذخائر بہتر شرح مبادلہ مستحکم ہیں۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پائیدار معیشت کی جانب گامزن ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ مالیاتی پالیسی نے زرعی پالیسی کو سپورٹ کیا، جس کے سبب معاشی بہتری آئی۔ پاکستان میں پائیدار طریقے سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ نجی شعبے کے فروغ میں مسابقت اور معیار میں بہتری آئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے لیاری کی مخدوش عمارتوں کے خلاف آج سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار حبیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرنے والی عمارت کے اطراف 3 عمارتوں کی حالت بھی مخدوش ہے۔ تینوں مخدوش عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ شہریار حبیب کا کہنا تھا، متاثرہ مقام کو سیل کر دیا، ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج، عمارت کے مالک اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی لیاری آگرہ تاج میں انتظامیہ کا ایکشن، 7 منزلہ مخدوش عمارت سیل کر دی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رہائشیوں نے مذاکرات کے بعد عمارت کو خالی کر دیا۔ متاثرین نے انتظامیہ کے اسکول میں ٹھہرانے کی آفر ٹھکرا دی۔ عمارت میں مجموعی طور پر 57 افراد رہائش پذیر تھے۔ متاثرہ رہائشیوں کو بلڈر سے معاوضہ دلوایا جائے گا۔ ایس پی سی اے کی ٹیم نے پولیس اور رینجرز کے ہمراہ عمارت میں داخل ہو کر پانی کی ٹینکی توڑ دی، بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے۔ ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر بلڈر کے خلاف تھانہ کلری میں مقدمہ درج کر لیا۔ اب کچھ بات کریں ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شدید بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ دریائے کابل، دریائے سندھ، دریائے چناب، سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ بھی ممکن ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ اوران، قزدار، جھلمکسی، قلعہ سیف اللہ اور دیگر میں سیلابی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ شہر قائد میں موسم سہانا، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی اور ماحول خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مانسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ شہر میں صبح کے اوقات میں شارع فیصل، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا ہے اور جنوب مغرب کی سمت سے 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا اور صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ رخ کریں گے تھر پارکر کا، جہاں کے پہاڑی علاقے میں سیر کرنے کے لیے گئے 11 سیاح ریلے میں پھنس گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ان میں سے 10 سیاحوں کو بچا لیا گیا، جبکہ ایک شخص ڈوب گیا۔ ڈوبنے والے شخص کا تعلق کراچی سے ہے، جس کی لاش مل گئی۔ متوفی کی لاش کو مسلسل کوششوں کے بعد بند سے نکالا گیا۔ جاں بحق شخص کا تعلق کراچی کے علاقے گارڈن سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو کیے گئے 3 افراد کا تعلق کراچی اور 7 کا تعلق مٹھی سے ہے۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ کم از کم اجرت بورڈ کے سیکرٹری کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 اور ہنرمندوں کے لیے
48,910 कम अज़ कम उजरत मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नोटिफिकेशन में आला हुनरमंद मेहनत कशों के लिए 50,868 रुपये माहाना कम अज़ कम उजरत मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। कम अज़ कम उजरत में इजाफा सिंध मिनिमम वेजेस एक्ट 2015 के तहत किया गया है। मुजवज़ा नोटिफिकेशन पर एतराज़ात या तजावीज़ 14 दिन के अंदर सेक्रेटरी कम अज़ कम उजरत बोर्ड सिंध को इरसाल की जा सकती है। इस हवाले से सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी ने कहा है कि कम अज़ कम उजरत में इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। मज़दूरों की उजरत में 8.1% इजाफा तजवीज़ किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 192 रुपये फ़ी घंटा अदा करने की हिदायत। उन्होंने कहा मज़कूरा उजरतें तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड इदारों पर यकसा लागू होंगी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक अब्दुल सत्तार बचानी कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़िया लंजार, जुल्फ़िकार शाह, निसार घोड़ो और वक़ार मेहदी ने इजहार अफसोस और अहल खाना से ताज़ियत की। शर्जील इनाम मेमन ने मरहूम अब्दुल सत्तार बचानी को एक बासूल, मिलनसार और अवाम दोस्त शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अवाम की खिदमत और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए वक्फ की। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत और अवाम के लिए उनकी सियासी जिद्दोजहद और खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने आलमी मीडिया की शदीद तनकीद के बाद रॉयटर्स का एक्स अकाउंट बहाल कर दिया। रॉयटर्स का मरकजी अकाउंट, जो कि दुनिया भर में 25 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स रखता है, हफ्ता की रात से भारत में ब्लॉक था। इस दौरान सार्फिन को एक नोटिस दिखाया गया जिसमें कहा गया कि रॉयटर्स को भारत में कानूनी मुतालबे के जवाब में रोका गया है। भारतीय हुकूमत ने अपने इक़दामात से ये तासुर देने की कोशिश की कि इस मामले में इनका कोई हाथ नहीं था। इस वाक़े ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि भारत में आज़ादी सहाफ़त और इत्तलात की आज़ादी पर संगीन सवालात उठने लगे हैं।